اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تجوید کورس کے ہمارے لیسنز جاری و ساری ہیں، نہایت محنت شاقہ کے ساتھ اور شب و روز کے مطالعہ کے ساتھ آسان سے آسان کر کے اسباق آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی ایک سمجھ لیجئے کہ نہایت مشکل مسئلہ بن چکا ہے۔ لوگوں کی اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے، لوگ صرف اور صرف دنیاوی کتب پڑھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شاید اس میں کامیابی مل جائے اور کامیابی کے راز ہمیں مل جائیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں ان کو ایک مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، قرآن کریم پڑھیے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دنیا فانی سے رحلت فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنے آل، لہٰذا تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کو روزانہ پڑھنے کا شوق پیدا کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں اور قرآن سے ہدایت لینے کا کیا کریں، ایک کوشش کریں۔ اگر آپ جب قرآن کریم سے ہدایت لینے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزیز اللہ کریم آپ کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو لہذا قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پڑھنے کا ایک واحد ذریعہ ہے، وہ ہے علم التجوید۔ آپ علم التجوید پڑھیں گے، اس میں مشق کریں گے، اس میں ماہر بنیں گے، مجاہدہ کریں گے، ریاضت کریں گے، پھر اس کے بعد جا کر کیا ہوگا، نتیجہ نکلے گا کہ آپ قرآن کریم کے قاری بن جائیں گے۔ تو لہٰذا آج کا ہمارا لیسن نمبر 78 ہے، 78واں ہمارا آج کا لیسن ہے، وہ ہے لحن کے متعلق۔ لحن عربی میں اس کا معنی لہجہ بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی غلطی بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں لحون العرب کہا کہ تم قرآن کریم کو عرب کے لہجوں میں پڑھو، تو لہٰذا سب سے پہلے آپ یہ جانیں گے کہ لحن کا معنی جو ہے یہ لہجہ بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی غلطی بھی ہوتا ہے، لیکن آج کا جو ہمارا سبق ہے اس سے لحن مراد جو ہے وہ غلطی ہے، یعنی قرآن پاک کو قواعد علم و تجوید کے خلاف پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، لحن بھی کہتے ہیں، اور آج وہ ہمارا کیا ہے، سبق ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق ہمارا ہے لحن جلی و خفی۔ آج کے اس دور میں عوام الناس کی تو چلو غلطیاں ہیں ہی، لیکن منبر و محراب کے وارث اور جو سٹیج پر جلوہ گر ہونے والے جو اکثریت ہے ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتی، جیسے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمانے علی شان ہے کہ قرب قیامت میں لوگ جہلا کو کیا بنا لیں گے، اپنا پیشوا اور امیر بنا لیں گے۔ تو لہذا آج کے دور میں بھی وہی سمجھیے کہ عالم ہے کہ موجودہ دور میں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو قرآن آتا ہے یا نہیں قرآن آتا۔ کم از کم ایک دفعہ آپ یہ تو کہہ کر ان سے سوال کر لیجئے نا کہ آپ ہمیں قرآن سنا کر بتائیں، قرآن پڑھ کر بتائیں، لیکن ان کو قرآن جب آتا ہی نہیں ہے قرآن پڑھنا تو وہ آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے بتائیں گے اور سنائیں گے۔ لہذا آج کی اس پرفتن دور کے اندر میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی طرف آ جائیے، قرآن کریم پڑھا کریں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے تاکہ اس وقت کی جو گمراہی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ جتنا نوجوان طبقہ ہے، بزرگ طبقہ ہے، جو درمیانی طبقہ ہے، سب کے طبقات سے میری یہی گزارش ہے، جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب سے میری گزارش ہے، قرآن پڑھیے، خدا را قرآن سے ہدایت حاصل کیجئے۔ وہ یہ وقت ہم سے دور ہو جائے گا لیکن پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا، تو قرآن پڑھیے۔ قرآن میں لحن جلی اور لحن خفی کی بے شمار قسم کی لوگ جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں، پڑھتے ہوئے لحن جلی اور لحن خفی کی کیا کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ لحن جلی اور خفی کہتے کس کو ہیں، پھر اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا
کہ لحن جلی اور لحن خفی کی کون کون کہاں کہاں کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اور اپنے نفس کا بھی کیا کر لیجئے گا، محاسبہ کر لیجئے گا۔ تو قرآن پاک قواعد علم و تجوید کے خلاف پڑھنے کو کیا کہتے ہیں طلباء اکرام؟ لحن کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ آگے لحن کی دو قسمیں ہیں، جلی اور خفی۔ جلی اور خفی۔ لحن جلی یعنی بڑی اور واضح غلطی، بڑی اور واضح غلطی۔ پھر لحن جلی کی آگے 4 صورتیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 حرف کو حرف سے بدلنا، نمبر 2 حرکت کو حرکت سے بدلنا، نمبر 3 حرف کو گھٹا اور بڑھا دینا، نمبر 4 ساکن کو متحرک کر دینا اور متحرک کو ساکن کر دینا۔ اس کی مثالیں میں آپ کو بتا کر سمجھاتا ہوں لحن جلی کی غلطیوں میں۔ لحن جلی نمبر 1 حرف کو حرف سے بدلنا، مثلا الحمد ہے تو اس کو کیا پڑھنا؟ الحمد۔ ہا کو ہا پڑھنا، کیا پڑھنا؟ ہا کو ہا پڑھنا۔ ناظرین کرام آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آج کے اس دور میں کتنے لوگ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے، لحن جلی کی غلطیاں کرتے ہیں۔ الحمد کو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد۔ الحمد، ہا کو ہا سے بدل دینا، تو یہ کیا ہے؟ بڑی غلطی ہے، حرف کو حرف سے بدل دینا۔ تو حرکت کو حرکت سے بدلنا، یہ دوسری صورت ہے۔ انعمتا تھا، انعمتا ہے تو اس کو کیا پڑھنا؟ انعمتو۔ انعمتا ہے تو اس کو کیا پڑھ دینا؟ انعمتو۔ پہلی سمجھ آگے صورت کی، حرف کو حرف سے بدلنا کیسے؟ الحمد ہے تو الحمد پڑھ دینا، یا اسی طرح حرکت کو حرکت سے بدل دینا، جیسے انعمتا ہے تو انعمتو پڑھ دینا۔ اسی طرح حرف کو گھٹا بڑھا دینا، یہ بھی بڑی جو ہے نا وہ غلطی کثیر تعداد میں ہوتی ہے، جیسے لم یلد کو لم یالد پڑھ دینا۔ لم یلد ہے تو کیا کر دینا؟ حرف کو بڑھا دینا، حرکت کو بڑھا دینا، لم یالد پڑھ دینا، ٹھیک ہے۔ ساکن تھا تو متحرک کر دینا، متحرک تھا تو ساکن کر دینا، جیسے جعلنا ہے تو جعلنا پڑھنا، جعلنا ہے تو کیا پڑھ دینا؟ جعلنا، ٹھیک ہے۔ لحن کی 2 قسمیں، لحن جلی اور خفی۔ جلی کا مطلب واضح اور بڑی غلطی، حرف کو حرف سے بدلنا یا حرکت کو حرکت سے بدل دینا، اور حرف کو گھٹا بڑھا دینا اور ساکن کو متحرک کر دینا یا متحرک کو ساکن کر دینا۔ حرف کو حرف سے بدلنے کی مثال الحمد ہے تو الحمد، یہ ایک مثال دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی قرآن پاک، پورا قرآن پاک ہے تو پورے قرآن پاک کے اندر آپ کسی بھی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیں گے تو یہ کون سی غلطی ہوگی؟ جلی کی۔ حرکت کو حرکت سے بدل دیں گے تو کیا ہوگی؟ جلی کی، کیونکہ انعمتا تا کے اوپر زبر تھا تو تا کے اوپر زبر ہے تو اب تا کے اوپر کیا پڑھ دینا؟ پیش پڑھ دینا، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ لحن جلی کی۔ حرف کو گھٹا بڑھا دینا، یا ساکن حرف تھا تو اس کو متحرک کر دینا اور متحرک کو ساکن کر دینا، یہ چاروں صورتیں کس میں ہیں؟ لحن جلی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ ازروع شرع اسلامیہ میں، شریعت مطہرہ میں لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات یہ حد کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ حد کفر میں، جیسے الحمد کو الحمد پڑھ دینا۔ اب اس کے معانی میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ معانی بہت الٹ سے ہو جاتے ہیں، اس لیے صرف آپ کو خود عربک ڈکشنری کھول لیجئے گا، وہاں پر جا کے آپ اس کا دیکھ لیجئے گا۔ الحمد کو الحمد کے اگر ہا کو ہا سے بدلیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ اسی طرح انعمتا ہے، تا کے اوپر زبر ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ جن پر تو نے انعام کیا، یہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اور اگر آپ انعمتو پڑھیں گے تو کلمہ کفر ہو جائے گا کہ جن پر میں نے انعام کیا، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ تو لحن جلی یہ کفر کی حد تک بھی بعض اوقات پہنچ جاتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس کا حکم شرع اسلام میں حرام ہے اور گناہ ہے۔ کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہے، اگر کوئی امام کرتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ فاسد ہے، یا نماز جماعت کے علاوہ اگر وہ اپنی نماز پڑھتا ہے تو لحن جلی کی غلطی کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بولیے، نماز اس کی کیا ہے؟ فاسد ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک قرآن نہیں سیکھا، قرات نہیں سیکھی۔ اگر قرآن قرات نہیں سیکھیں گے، تجوید کا آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہے۔ خود سوچیں، اکثر لوگ نماز کے اندر لحن جلی کی غلطی کرتے ہیں۔
اگر میں کہوں کہ 95% یا 99%، کیونکہ مدارس میں یا قرات کے ساتھ وابستہ لوگ قرآن کو صحیح تو پڑھتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں ان کو قرآن نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو عام لوگوں کے لیے یہ میرا بڑا اہم میسج ہے کہ خدا را اپنے اوپر رحم کریں اور قرآن سیکھ لیں، بعد میں شاید آپ کو وقت نہ ملے، کیونکہ قرات کے اوپر ہی ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو کس میں نازل کیا؟ عربی زبان میں۔ تو عربی زبان میں تلفظ ہی تو ہے، جبکہ علم و تجوید کو بڑا معمولی سا سبق سمجھا جاتا ہے یار، بڑے افسوس کی بات ہے۔ خفی کہتے ہیں معمولی غلطی کو، معمولی غلطی کو۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب صفات عارضہ و لازمہ میں کیا ہو جائے؟ غلطی ہو جائے۔ مثلا مفتوح را کو کیا پڑھ دینا؟ پر پڑھنا تھا تو کیا پڑھ دیا؟ بریک پڑھ دیا، یعنی را کو موٹا پڑھنا تھا تو بریک پڑھ دیا۔ اس طرح زا کو سختی سیٹی کی آواز میں پڑھنا تھا تو نرمی سے پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی حروف کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ان میں اگر غلطی ہو جائے تو یہ لحن خفی کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی شرع اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ بچتے نہیں ہیں اس پر جو ہے نا، وہ آپ بار بار یہی لحن خفی کی غلطی کرتے ہیں تو وہی لحن خفی بعد میں پھر لحن جلی کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی میری آپ کو؟ تو ناظرین کرام، آج کا لیسن جو ہے وہ ہمارا لحن جلی اور خفی کے متعلق تھا۔ لحن جلی کسے کہتے ہیں، لحن خفی کسے کہتے ہیں، ان کی مثالیں کیا ہیں، تمام کی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آج آپ کو اس لیسن کے اندر سمجھا دی ہے۔ آپ نے خود فرق کرنا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں ہیں جن کو قرآن نہیں آتا تو کیا کریے پھر، میری آپ سے یہ دلی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، چینل کو دیکھنا ہے، شروع سے آخر تک اسباق پڑھنے ہیں، دیکھنے ہیں، سننے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں میری بھی اصلاح کریے، جہاں سے اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو چلو میں بھی اصلاح اپنی کر لوں گا، آپ اپنی بھی اصلاح کیجئے، ہم سب مل کے اپنی اصلاح کریں گے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عزیز دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔